ہاں جی، السلام علیکم۔ کوئی تسی بھی 14 اگست دی تیاری کیتی ہے کہ نہیں؟ دسو تسی 14 اگست دی کی تیاری کیتی ہے؟ میری تیاری تو نظر آ رہی ہے نا۔ میں نے تو جناب علی بہت بڑا فنکشن رکھا ہے، اور فیملی میں ادھر میں نے اپنے گھر پہ تقریباً 50 جو فیملی کے رشتہ دار ہیں ان کو بلایا ہے، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم جشن آزادی منائیں گے سارے مل کے۔ ٹھیک ہے، آپ بھی منائیں، تیاری کریں، پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ لگائیں، اور انشاءاللہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، سب پاکستان کے لیے دعائیں کریں۔ پاکستان ایسا ملک ہے جس میں ہر وقت وہ کہتے ہیں نا کہ جی دعاؤں کی ضرورت رہتی ہے، ہر وقت پاکستان کو دعاؤں کی ضرورت رہتی ہے۔ تو آپ جناب علی دعائیں جاری رکھیں پاکستان کے لیے، ہم سب دعائیں کریں گے۔ اور آج 13 اگست ہے، کل یوم اگست ہے۔ پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، یقین کرو ہمارے جو بزرگ بتاتے ہیں نا، سب نے قربانیاں دی ہیں، سب نے۔ جو ادھر رہ رہے تھے انہوں نے بھی دی ہیں قربانیاں، کیونکہ ان کے جاننے والے کئی ادھر سے ادھر چلے گئے، ادھر سے ادھر چلے گئے، کوئی کیا سر جی، ہر گھر کی ایک سٹوری ہے، ہر گھر کی ایک سٹوری ہے۔ چلو جی، یہ تو ہو گیا پاکستان زندہ باد، اور نعرہ یہی لگانا ہے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت پاکستان کو بڑی عزت دی ہوئی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے بھی حکومت جو ہے کنٹرول حاصل کرے، تاکہ لوگوں کو بھی کوئی سکھ کا سانس ملے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب آئیں جی، بات کرتے ہیں اس کی حکومت کی جی۔ سر یہ بدقسمتی ہے ہمارے پاکستان کی کہ جب بھی حکومت کا آدھا وقت پورا ہوتا ہے نا، 2 سال 2.5 سال، تو اس کے جانے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ اور ہمارے پڑوسی ملکوں میں وہ جب سے آزاد ہوا ہے ہمارا، جس کو ہم نے شکست دی ہے، انڈیا کی بات کر رہا ہوں، وہاں جمہوریت کے حوالے سے دیکھیں تو ان کی ایک دفعہ بھی جمہوریت میں ماشاء اللہ کی پیوند نہیں لگا، دراڑ نہیں آئی، اور وہ ہمیشہ الیکشن جو ہے نا 5 سال کے بعد کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، 80 سال سے، اور ہم ہمیشہ ہی ڈسٹرب رہے ہیں، چاہے مارشل اللہ ہو یا سول حکومت ہو، ہمیں پرابلم رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ صورتحال ہے۔ تو 2.5 سال کے بعد اس کی جانے کی باتیں ہو گئی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو محسن نقوی ہے نا، اگر یہ حکومت جاتی ہے، یہ جانے کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ اس نے جی تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا، تو آخری یہ مایوسی والا کیل جو ہے نا، یہ محسن نقوی نے ٹھوکا ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا، وہ باتیں کر رہے تھے ٹی وی پہ کہ جناب دیکھیں کسان ہڑتال پہ آ گئے ہیں، ٹرانسپورٹر ہڑتال پہ آ گئے ہیں، جماعت اسلامی نے 16 اگست کی پورے ملک میں ہڑتال کی کال دی ہے، پی ٹی آئی نے دی ہے، یہ سب لوگ دے رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ جناب یہ سسٹم بیٹھ گیا ہے۔ میں نے کہا جب تک یہ حکومت رہے گی، محسن نقوی کا بیان ٹاپ آف دی لسٹ رہے گا، حکومت گرانے میں رہے گا۔ اور آج آپ کو پتہ کیا ایک اور غلطی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل اداروں میں، الجزیرہ نے یا کون سے ادارے نے محسن نقوی کو وزیر اعظم محسن نقوی لکھا ہے، کہ وزیر اعظم محسن نقوی نے ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی، صدر سے ملاقات کی، اور یہ کہا اور وہ کہا۔ اب یہ غلطی ہے یا جو بھی ہے، بہرحال اس کا وہاں جانا نہیں بنتا۔ ہم قانون کے طالب علم ہیں، ہم ساری چیزیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ محسن نقوی کا ایران جانا نہیں بنتا، اسحاق ڈار کا بنتا ہے جو وزیر خارجہ ہے۔ لیکن سر جی ادھر الٹی گنگا بہتی ہے، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتی ہے، مجنو نظر آتا ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، یہ انہوں نے بنایا ہوئے۔ ٹھیک ہے،
تو یہ نہیں کہ لیلا کو مجنو، مجنو کو لیلا کر دیتے ہیں، یہ عقل کے اندر۔ تو جی کسانوں نکل آئے ہیں۔ اچھا یہ جو نکلتے ہیں نا کھڈوں سے، یہ ایم کیو ایم والے، یہ کسان، یہ ٹرانسپورٹر، ان کو پھر کہیں سے اشارہ ہوتا ہے کہ بیٹا آپ نکلو۔ جتنی سہولتیں مریم نواز نے کسانوں کو دی ہیں، میرا خیال اتنی کسی نے نہیں دی۔ ٹریکٹر کے لیے پیسے دیے ہیں، کھاد کے لیے پیسے دیے ہیں، بیج کے لیے پیسے، مجموعی مہنگائی تو ہر جگہ ہے، لیکن کیا مریم نواز نے کوئی کسانوں کے لیے کام نہیں کیا؟ میں کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ کیا ہے۔ کوئی 20-25 منصوبے ایسے ہیں جو کسانوں کے لیے ہیں۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ مہنگائی ہے، ہم مانتے ہیں، سارا کچھ مانتے ہیں، لیکن کسان نکل آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم ایسی کال دیں گے کہ ملین مارچ ہوگا ہمارا۔ کل وہ بیان دے رہا تھا کسان اتحاد والا، نام نہیں لیتے ان کا ہم۔ پھر ٹرانسپورٹر ہڑتال پہ نکل آئے جی کہ یہ ڈیلی کا جو پیٹرول کا آپ ڈیلی بھاؤ چڑھاؤ کرتے ہیں نا، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہم صبح جاتے ہیں تو وہاں کبھی مہنگا ہوا پڑا ہے، کبھی تو یہ نہیں ہے۔ اس کو بھی ویسے میرا خیال ہے کھلا ہی چھوڑ دیں، جیسے آپ نے ٹماٹروں کو، پیاز، آلوؤں کو کھلا چھوڑا ہے نا، حکومت جس کے اوپر بیٹھتی ہے نا اس کا بھٹا بٹھا دیتی ہے۔ ٹرانسپورٹر 7ویں دن میں آج ہڑتال پہ ہیں، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، کوئی چیز پہنچ ہی نہیں رہی، کوئی سبزی دال گوشت پہنچ ہی نہیں رہا، اور ہر چیز کی قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں۔ ٹرانسپورٹر 7 دن سے ہڑتال ہیں۔ وزیر پیٹرولیم نالائق نااہل ہے۔ 2 وزیروں کو ہم کہہ رہے ہیں تبدیل کرو، ایک وزیر پیٹرولیم کو اور ایک وزیر بجلی کو۔ انہوں نے قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ بجلی کے وزیر اویس لغاری نے کہا ہے کہ جناب میں نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ بجلی رلتی پھرے گی، وہ رلتی پھر رہی ہے۔ اس دفعہ بھی میں نے 65,000 کا بل دیا ہے، پچھلی دفعہ بھی میں نے 64,000 کا بل دیا ہے۔ تو بجلی کے بل تو ایسے آ رہے ہیں، اور جب بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں، آدھی ویڈیو میں میرا یہی ہوتا ہے بجلی گئی ہوئی ہے جی، اور میکے ملن گئی ہے جی، اپنے پیکے ٹور گئی ہے، ملن گئی ہوئی ہے بجلی۔ یہ نالاکی یہ ہے، جب وہ بجلی کا وزیر بجلی نہیں دے سکتا اس کو فارغ کرو۔ اب یہ 7 دن سے جناب ہڑتال چل رہی ہے، اور اس کا حکومت کے اوپر ہی برا اثر پڑ رہا ہے نا۔ تو لیکن پیٹرولیم کے وزیر کو انہوں نے آگے کیا ہوا کہ جا بیٹا مذاکرات کر، اور وہ ناکام ترین بندہ ہے، وہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ باقی سر جی یہ انتشاری پارٹی ہے، یہ انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم ہر چوک کو ڈی چوک بنائیں گے جی۔ ہماری ملاقات نہیں ہو رہی، آج جمعرات ہے نا، آج بھی ملاقات نہیں ہوئی، تو سہیل افریدی جناب آ رہے ہیں اپنے بندے لے کے، اور آ رہے ہیں تو ان کو پکڑو۔ سہیل افریدی کا کیا کام ہے ملاقات کا؟ عمران کی بہنیں ملاقات کر سکتی ہیں۔ نواز شریف سے تو آپ نے مسلم لیگ نون کی صدارت بھی چھین لی تھی، اور اس نے جو ٹکٹ سینٹ کے جاری کیے تھے وہ بھی آپ نے واپس لے لی تھی کہ یہ آپ مجرم بن گیا ہے۔ تو یہ مجرم نہیں ہے جس کو صدارت سزائیں ہوئی ہیں، اس کے لیے اور قانون ہے۔ یہ سب ڈرامے کر رہے ہیں۔ اور ایک اور ڈرامہ جو انہوں نے کیا ہے نا، ان کے جو ایک ویلاگن ہے کہ عمران خان اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس کو خلاف FIR درج کرو، خوف و ہراس پھیلانے کی، جھوٹی خبر دینے کی، اس کے رپورٹ کرو اس کو۔ اور اس میں بے چینی ایسی پھیلائی ہے کہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ عمران خان فوت ہو گئے ہیں جی، اور جھوٹی خبر تھی۔ ایک اس کے خلاف FIR بنتی ہے، اور ایک نعیم بخاری جس نے کہا تھا کہ اگر آپ کے والدین بوڑھے ہو جائیں نا، ان کو میتھاڈون کا ٹیکہ لگوا کے ان کو مار دو۔ یہ اس نے سارے ٹی وی پہ آپ کا انٹرویو چل رہا ہے۔ کہتے ہیں جی مجھے ایک بندہ اپنے والد سے ملانے کے لیے لے گیا، تو میں والد کو ملنے گیا تو وہ ایسے کوئی بات ہی نہ کرے، تو میں انہوں کہا کہ انہوں ٹیکہ لا۔ پھر اس نے کہا جی کہ جناب جو بوڑھا ہو جائے اس کو ٹیکہ لگا کے مار دو۔ یہ اوفینس ہے۔ یہ 2 FIR کریں، ایک اس کے خلاف جس نے عمران کے مرنے کی اطلاع دی ہے، اور ایک نعیم بخاری کے خلاف۔ نعیم بخاری کے خلاف بنتا ہے کیس، اس نے ایسی گندگی پھیلائی ہے
کہ کوئی اپنے بوڑھے والدین کی عزت ہی نہ کرے. یہ تو نہیں کرتے یوتھی، تو کہتے ہیں ہمارا والد تو عمران ہے، بس ہم اپنے اصلی باپ کو نہیں مانتے، ہمارا باپ عمران ہے. اور وہ اصلی باپ کی بات مانتے ہی نہیں ہے. ان کا اصلی باپ نون لیگ کو ووٹ دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ کافر ہے، یہ فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو یہ ان دونوں کے خلاف ایف آئی آر بنتی ہے کہ نہیں؟ ذرا کومنٹس میں کر کے آپ بتائیں ذرا ایف آئی آر بنتی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، انتشاری ٹولے کے خلاف بنتی ہے کہ نہیں. اگلی سر جی خبر. اگلی خبر یہ ہے، امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ہماری 60 دن کی مزید جنگ بندی ہو گئی ہے، لیکن ایران نے کہا ہے جی کہ کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی، ہم نہیں مانتے. یہ بھی الٹا گنگا بہ رہی ہے جناب. امریکہ کہہ رہا ہے میری صلح ہو گئی ہے 60 دن کے لیے، اور ایران کہہ رہا ہے میری نہیں ہو رہی. اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ سارا قبضہ میرا ہے، اور ایران کہہ رہا ہے جی وہاں اب امریکہ کا ایک جہاز بھی نہیں کھڑا، ابنائے ہرمز ہمارا ہے، ہم اس کو جناب علی وہ کریں گے. ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر وہ کریں گے، یہ ہمارا ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اب دیکھتے ہیں ایران اور امریکہ کے حوالے سے جو بھی بات ہم کہتے ہیں نا وہ ہماری جھوٹی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا اعتبار نہیں ہے کوئی. ٹھیک، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. بالکل بالکل ضرور آئے گی سر جی. بیچ رہے ہیں کی کر رہے ہیں بیٹا؟ سر میں انشاءاللہ میں سی ایم صاحب ملنا چاہتا ہوں. اچھا سی ایم نے ملنا چاہنا. کی رائے تیرا علی حسن ورک؟ جی جی. اچھا ٹیلی فون نمبر بھی تیرا؟ سر میں کہنا جو ملا سکتا تھا نہیں میڈ بن ہو پہنچ جائے گا. بھی سارے دوست بیٹھے ہیں، اسی ٹرین سفر کر رہے ہیں. بیٹا جڑا نا وہ مہربانی ہو جائے.